أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی جانوں کی، لا یضرکم من ضل، نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو وہ جو گمراہ ہے، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پہ قائم رہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، طرف اللہ تعالیٰ کی، مرجعکم جمیعا، تم سب نے پلٹنا ہے، تمہارے پلٹنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، فینبئکم، اور وہ تم کو خبردار کرے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ذمہ داری تمہاری اپنی جان کی ہے، اور دوسری جگہ یہ فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے دین اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس میں اس بات کی نفی پائی جاتی ہے کہ انسان دوسروں میں کیڑے نکالتا رہے، دوسروں پہ تنقید کرتا رہے، فلاں گمراہی کا باعث ہے، فلاں بگاڑ رہا ہے، فلاں فساد پیدا کر رہا ہے، فلاں برا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ ساری عمر کر کے انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی ذات پہ توجہ دے۔ بگاڑ جو ہے، بگاڑ کی جڑ یہی چیز ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو برا بھلا کہتا رہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ دے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر آدمی اپنی اصلاح کرے، اور جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میری ذمہ داری جو ہے وہ اپنا دین اور ایمان بچانا ہے، مجھے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اگر یہ سوچ ہر آدمی پیدا ہو جائے تو پورے معاشرے کی اصلاح اپنے آپ ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو فکر بگاڑ ہے یا فساد ہے، اس کی اصل وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنا دامن بچانے کے لیے اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں، اپنی برائیاں، اپنے گناہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، دوسروں کے جو نقائص ہیں، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی خامیاں، ان پہ ہماری نظر رہتی ہے اور ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اپنے دین اور ایمان کی فکر نہیں رہتی۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہاں بھی جہاں اللہ نے حکم دیا نا کہ بچاؤ اپنے گھر والوں کو، گھر والوں سے پہلے ذمہ داری اپنی اللہ نے ڈالی ہے، پہلے اپنی جان بچاؤ، اپنی جان کی اصلاح ہوگی، اپنی فکر ہوگی، تب دوسروں کی اصلاح ہوگی۔ اپنی اصلاح ہم نہیں کریں گے۔ دیکھیں آپ، بہت سے لوگوں کی سوچ جو ہے، ایک تو اجتماعی طور پہ معاشرے میں بھی ہم میں یہ بہت زیادہ برائی ہے کہ دوسروں پہ تنقید کرنے، جماعتوں کے کیڑے نکالنے، لوگوں کے کیڑے نکالنے، افراد کے کیڑے نکالنے، ان کا فلاں یہ گناہ ہے، فلاں کی سوچ یہ ہے، فلاں کی یہ گمراہی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اپنی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اور اگر ہم پورے معاشرے سے ہٹ کے اپنے ذرا گھر کے معاملات کو دیکھیں، تب بھی جو بڑے اصلاح پسند لوگ ہیں، جو بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، وہ بھی یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی ولی اللہ بنے، ہماری اولاد بڑی متقی ہو جائے، لیکن خود ایسا بننے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ ہوتا نہیں ہے۔ جب تک انسان خود بن کے نہ دکھائے، آپ 100% بننے کی کوشش کریں گے نیک اور متقی، اولاد جو ہے وہ 70-80% بنے گی آپ کو دے۔ اور اگر آپ بھی 40-50 پہ ہوں گے اور آپ توقع کریں کہ اولاد جو ہے وہ 80-90% نیک اور متقی بنے، تو یہ اصول کے غلط خلاف۔ اس لیے شریعت نے ایک تو پہلے اصلاح کا جو طریقہ یا قاعدہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے، دوسروں کے کیڑے نکالنے کے بجائے، دوسروں پہ اعتراض کرنے کے بجائے پہلے اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو۔ ویسے بھی بڑی موٹی سی بات ہے، آپ کی جیب میں کھرے سکے بھی ہیں، کھوٹے سکے بھی ہیں،
آپ کھرے سکے جو ہیں وہ تو دوسروں میں تقسیم کرتے رہیں اور کھوٹے سکے اپنی جیب میں سنبھال کے رکھیں اپنے لیے، تو یہ خسارے کی بات ہے یا فائدے کی بات ہے؟ جب دوسروں کو آپ کھرے سکے دینا چاہتے ہیں تو اپنے لیے بھی کھرے سکے ہی رکھیں، اپنے لیے کھوٹے سکے نہ رکھیں۔ جس نیکی کی آپ دوسروں سے توقع کرتے ہیں پہلے خود اپنی طرف دیکھیں کہ کیا میں وہ نیک کام کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے کہ کسی آدمی نے، ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے نام لے کے تو ان کی برائی کی یا ان پہ اعتراض کیے، ان پہ تنقید کی۔ جو سن رہا تھا اس نے کہا کہ کیا تم نے یہودیوں کے خلاف کوئی جنگ کی ہے، لڑائی لڑی ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو نہیں لڑی۔ کیا عیسائیوں کے خلاف کوئی تم نے جنگ کیا ہے یا جہاد کیا ہے، لڑائی کی ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے تو نہیں کی۔ کوئی مشرکوں کے خلاف یا کافروں کے خلاف؟ کہنے لگا کہ تمہارا پھر مقام کیا ہے؟ جن پہ تم اعتراض کرتے ہو انہوں نے تو عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے خلاف جنگ کیے ہیں، جہاد کیے ہیں، تمہارا اپنا مقام کیا ہے؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ جس پہ ہم، اور ہمارا اس معاملے میں حال اتنا پتلا ہے، اتنا پتلا ہے، علماء ہیں، فضلاء ہیں، دین کی خدمت ہے ان کی، اور ان سے کبھی کوئی لغزش یا کوتاہی ہو جائے تو ساری عمر جان نہیں چھوڑتے ہم اس کی برائی کرنے میں اور اس کے کپڑے اتارنے میں، اس کی بے عزتی کرنے میں، اس کی توہین کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ بڑا ہلاکت والا اور بربادی والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اپنے دین اور ایمان کی فکر کرو۔ تاریخ میں جو معاملات ہیں یا جیسے واقعات گزر چکے وہ گزر چکے اور وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ جیسے بھی ان کے اعمال تھے، اچھے تھے، برے تھے، جو کچھ بھی تھے وہ انہوں نے پا لیے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کی باتیں کر کے یا ان کی برائیاں کر کے، یا جو اپنے زمانے کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، کچھ ان سے برائیاں ہوئیں، کچھ نیکیاں ہوئیں، ان کی برائیوں کو پکڑ کے، ان کی گمراہیوں کو پکڑ کے، ان کا پروپیگنڈا کر کے فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ جبکہ ہماری اپنی اصلاح جو ہے، یہ انسان کوئی بھی نہ اپنے دماغ میں بات ڈالے کہ میں تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں اور مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی فتنے کی جڑ ہے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں تو کوئی خامی یا کمزوری نہیں ہے، مجھ میں تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ دوسرے جو ہیں ان پہ تنقید کرنا، ان کو برا بلا کہنا، وہ ہر دروازہ کھلا ہے اس کے لیے۔ اس لیے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تمہارے اوپر صرف تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن تم نے اپنا جواب دینا ہے، تم نے کسی دوسرے کی جگہ پہ جواب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سارے الگ الگ آؤ گے اور ہر آدمی اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوگا، لہذا تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرو، اپنی طرف دھیان دو۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، زبان سے بات نہ نکالو، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے تمہارے اپنے دین اور ایمان کا نقصان ہو جائے۔ ایسے لڑائی جھگڑوں سے بچو، ایسے اختلافات سے بچو، ایسی باتوں سے بچو، اور گھر میں بھی یہی معاملات ہونے چاہیے، گھر سے باہر بھی یہی معاملات ہونے چاہیے کہ جس سے انسان کے اپنے دین اور ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے انسان بچے۔ وہ کام کرے جس سے اپنے دین ایمان کا فائدہ ہو، جس میں دین اور ایمان کا نقصان ہو، وہ کام نہ کرے۔ اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، لا یضرکم من ضل، اگر کوئی دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان تمہیں نہیں ہے۔ لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، من، وہ شخص، ضل، جو گمراہ ہوا، جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تم اس کی گمراہی کے جواب دہ نہیں ہو۔ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پہ ہوگے۔ یہاں یہ اذا اہتدیتم کی بات جو ہے یہ دوسری بات ہے۔ اذا اہتدیتم کی بات یہ دوسری بات ہے اس آیت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دین اور ایمان کی فکر کرو، دوسرے کی گمراہی جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پہ ہو۔ اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت سارے قرآن مجید کے اوامر اور نواہی جو ہیں وہ ہدایت میں شامل ہیں۔
جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پہ عمل کرنا، جن سے روکا ہے ان سے بچنا، یہ ہے ہدایت۔ اور اس ہدایت میں یہ بات شامل ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب صحابہ کرام کے زمانے میں بعض صحابہ کرام کو اس آیت سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو برائی سے روکنا چھوڑ دینا چاہیے، دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر خلافت کا دور تھا یہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پہ خطبہ دیا اور خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں تم نے اس آیت کو غلط سمجھا۔ اذا تم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کو بری بات کرتے دیکھتے ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو جتنی تمہاری حیثیت ہے۔ ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو، ورنہ دل سے برا جانو اس کو۔ اور جس کو نیکی کا حکم دے سکتے ہو اس کو نیکی کا حکم دو، یہ مطلب ہے اذا تم کا۔ یہ کام کرنے کے بعد، یہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی ہدایت پہ نہیں آتا، اگر کوئی آدمی سیدھے راستے پہ نہیں آتا، اگر کوئی آدمی گمراہی میں مبتلا رہتا ہے، اس کی گمراہی تمہارا نقصان نہیں کرے گی۔ یہ ہے اس کا پورا مفہوم، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو فکر اپنی کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی پہلے کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس معاملے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ آگ سے۔ بعد میں دوسروں کا بھی حکم ہے، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو ان میں بھی، اپنے کنبے میں، اپنے قبیلے میں، پھر اپنے دوست اور احباب میں کرنے کا حکم ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری جو ہے یہ اتنی ہی ہے کہ آپ ان تک بات پہنچا دیں، انہیں بتا دیں کہ بھائی یہ برا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر وہ باز نہیں آتے، اس کے باوجود اگر وہ شرک نہیں چھوڑتے یا بدعت نہیں چھوڑتے، تو فرمایا کہ جو آدمی بعض وصیت کرنے والا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ یہی وہ سوال تھا جو پچھلے درس میں بھائی نے پوچھا تھا کہ ان کے سسرال والے جو ہیں وہ شرک کرنے والے ہیں یا بدعت کرنے والے ہیں، کیا وہ ان سے قطع تعلق کر لیں، جبکہ وہ انہیں سمجھاتا بھی رہتا ہے اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہتا ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بڑا اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ قطع تعلق کرنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، قطع تعلق کر لینا کسی سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تعلق تو باقی رکھنا چاہیے اور اس نیت سے رکھنا چاہیے کہ جب بھی انسان کو موقع ملے امر بالمعروف کا نہی عن المنکر کا تو وہ انسان اس پہ عمل کرے۔ اور ایسے اوقات زندگی میں آتے رہتے ہیں، بعض اوقات انسان پہ ایسی مجبوریاں بن جاتی ہیں کہ انسان کو موقع ملتا ہے، بعض اوقات ایسی مصیبت آ جاتی ہے، ایسی تکلیف آ جاتی ہے، انسان کا ذہن جو ہے وہ بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے قطع تعلق تو نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ معاملہ تھوڑا سا صبر سے اور حکمت سے کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو کہنا چاہے یا کہنا چاہتا ہے تو انسان ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ جائے، روزانہ اسے کہنا شروع کر دے، یا پھر یہ کرتا کیوں نہیں، یا اس پہ جبر کرے یا اس پہ سختی کرے، یہ کہنے کا طریقہ نہیں۔ بڑی حکمت سے اور بڑے صبر سے کام کرنے والا ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس لیے صحیح طریقے سے آپ اس پہ عمل کریں، صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کرتے رہیں، چھوڑیں نہ اس کو۔ اس کے باوجود اگر آدمی ہدایت پہ نہیں آتا تو پھر یہ بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یضرکم من ضل، تمہاری ہدایت کے باوجود، تمہارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے باوجود اگر کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ساتھی ہے، دوست آپ اس کو ہدایت و نصیحت کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا، ہدایت کی طرف نہیں آتا، اللہ فرماتے ہیں تم بری ذمہ،
لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بری ذمہ نہیں انسان. وہ حد المقدور جہاں تک ہو سکے کرتے رہنا چاہیے. اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جو ہے وہ تو اتنا واجب ہے کہ اگر تم ظالم کو ظلم سے نہیں روکتے، برائی کرنے والے کو برائی سے نہیں روک سکتے، جب کہ تم اس پہ قادر ہو، تو پھر اللہ کا عذاب سب پہ آ جائے گا. اور یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں برائی سے روکنے پہ قادر ہیں لوگ، اور کم از کم اپنے گھر میں تو انسان پوری طرح قادر ہوتا ہے برائی کو روکنے، کہ جہاں انسان پوری طرح قادر ہے امر بالمعروف کرنے میں اور نہی عن المنکر کرنے میں، اور وہاں بھی انسان برائی کو دیکھتا رہے اور برائی کو نہ روکے، تو فرمایا کہ ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس معاملے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کے معاملے میں، تو فرمایا کہ پھر اللہ کا عذاب اس طرح کا آتا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے وہ تو امر واجب ہے، اور وہ شامل ہے اذا اہتدیتم، کہ جب تم خود ہدایت پہ جمے رہو، جب تم خود سیدھے راستے پہ قائم رہو، اور سیدھے راستے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ شامل ہے. لہذا ساتھ یہ شرط لگا دی اذا اہتدیتم، کہ جب تم خود سیدھے رہو، خود ہدایت پہ قائم رہو، اور دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر دو، اور اس کے بعد وہ اس کو آپ کی بات کو نہیں سنتے، نہیں مانتے، گمراہی کی باتیں نہیں چھوڑتے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں، تم بری ذمہ. اور اس سے ضمن یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ وہی قابل قبول ہوگی جو صحابہ کرام سے ثابت ہے. اس کے جو بظاہر الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جیسے صحابہ کرام کو بھی غلط فہمی ہوگی، کہ اس کا بظاہر مطلب یہی ہے کہ بس تم خود نیک بن کے رہو، دوسروں سے کوئی غرض نہ رکھو، اور وہ تمہارے لیے کافی ہے. بظاہر اس آیت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی یہ غلط فہمی دور فرمائی کہ باہر خود اپنا نیک بن کے رہنا یہ مطلوب نہیں ہے. نیکی کو پھیلانا، برائی کو روکنا ہر مسلمان پہ واجب ہے، اور یہ کرنے کے بعد اگر کوئی گمراہی پہ قائم رہتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، تو پھر تم بری ذمہ ہو. آگے فرمایا کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سارے لوگ اللہ کی طرف جاؤ گے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ تمہیں بتائے گا، آگاہ کرے گا، خبردار کرے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. اور آگاہ کرنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ پرچہ دے دیا جائے گا اور جسے رونا ہے وہ گھر جا کے روتا رہے، جسے ہنسنا ہے وہ گھر جا کے ہنستا رہے. اب جو ایگزامینر ہے اس کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نبیوں کو بتا دیا کہ بھائی فلاں فیل ہو گیا، فلاں پاس ہو گیا، اتنا ہی نہیں ہوگا. بات تو اتنی فرمائی کہ نبیوں کو بتائے گا تمہیں، لیکن اس اللہ کا بتانا اور طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ کا بتانا دنیا کے ایگزامینر کی طرح نہیں ہے کہ رزلٹ بتا دیا اور اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو فیل ہوتا ہے وہ گھر جا کے روتا رہے اور جو پاس ہوتا ہے گھر جا کے خوش ہو. وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یونبیوکم کا مطلب یہ ہے اللہ قیامت کے دن بتائے گا، اور پھر جو مجرم ہوگا اس کو جوتے پڑیں گے، جوتے مارے گا اللہ تعالیٰ، اس کو سزا دے گا، اس کو کوڑے پڑیں گے، اس کو پتھر پڑیں گے، اس کو ہتھوڑوں سے سزا ملے گی، جہنم کی آگ ہوگی اس کے لیے، جہنم کے سانپ اور بچھو ہوں گے اس کے لیے. یہ اس سے اگلی بات ہے جو یہاں نہیں بتائی لیکن باقی آیتوں میں بتائی ہے. اللہ نے یونبئکم بتا دے گا تم کو کہ تم ٹھیک کا عمل کر کے آئے ہو یا غلط عمل کر کے آئے ہو، گناہ کیے ہیں یا نیکی کی ہے، فسق و فجور میں مبتلا رہے ہو یا نیکی اور تقوی اختیار کیا ہے، بتائے گا. اور پھر اس کا جو رزلٹ ہوگا اس کے مطابق تمہاری منزل پہ تمہیں پہنچائے گا. آگے پھر ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ 3 آدمی ایک تجارتی سفر پہ شام میں گئے مدینہ سے. ایک ان میں سے مسلمان تھا، 2 عیسائی تھے. شام میں پہنچ کے انہوں نے جو کاروبار کرنا تھا وہ کاروبار کیا، لیکن راستے میں جو مسلمان تھا
اس کی موت کا وقت آ گیا، اس نے اپنا سارا جو سامان تھا وہ ان دونوں عیسائیوں کے حوالے کر دیا کہ جب تم واپس مدینہ جاؤ تو یہ میرے ورثاء کو میرا سامان دے دینا۔ اس نے ساتھ یہ عقل مندی کی کہ جو چیزیں ان کے حوالے کی ان کی فہرست بھی بنا دی کہ فلاں فلاں چیز جو ہے یہ میں تمہیں لوگوں کے ہاتھ بھیج رہا۔ وہ آدمی فوت ہو گیا۔ وہ عیسائی جب واپس گئے مدینہ، ان کے سامان میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس کے اوپر سونے کا جڑاؤ وغیرہ کیا ہوا تھا۔ ان دونوں کی نیت خراب ہو گئی اور ان دونوں نے وہ پیالہ جو تھا وہ نکال لیا سامان سے، باقی سامان جو ہے وہ اس کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اب وہ فہرست جب انہوں نے پڑھی تو اس میں وہ پیالے کا ذکر بھی تھا، لیکن چونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس کہ واقعی وہ پیالہ جو ہے وہ مرنے سے، یہ فہرست تو ظاہر ہوش کی حالت میں، صحت کی حالت میں اس نے بنائی ہوگی، اور ممکن ہے یہ فہرست بنانے کے بعد اپنے علاج کے لیے یا کسی دوسری ضرورت کے لیے اسے بھیج دیا ہو۔ مطلب کئی امکانات ہو سکتے ہیں، یا وہیں پہ کہیں گم ہو گیا ہو، اس لیے ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ وہ کلیم کرتے کہ اس میں سے جو پیالہ ہے وہ غائب کیوں ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ جو مسلمان تھے ان کے ورثاء کو وہ پیالہ مکے کے ایک سنار سے مل گیا، وہی پیالہ۔ اب وہ جو مسلمان فوت ہوا تھا اس کے ورثاء کو یقین ہو گیا کہ یہ پیالہ جو ہے یہ وہی ہے جو ہمارے آدمی کا تھا جو فوت ہوا شام میں، اور یہ پیالہ انہوں نے وہاں مکے جا کے کسی سنار کے ہاتھ بیچا تھا۔ وہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ پہلی دفعہ جب گیا تو پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پیالہ جو ہے وہ واقعی اس نے ان کے حوالے کیا یا نہیں کیا۔ لیکن جب وہ پیالہ مکہ کے سنار سے برآمد ہو گیا تو پھر جو ورثاء تھے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہوں نے جا کے ثبوت پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے تو کہا تھا کہ اس میں پیالہ ہے نہیں، جبکہ وہ پیالہ برآمد ہو گیا ہے، ان کا جھوٹ بھی ثابت ہو گیا، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ پیالہ وہی ہے جو ہمارے بھائی کے پاس تھا۔ لہٰذا انہوں نے قسمیں کھائیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شہادت جو ہے جھوٹی شہادت نہ دی جائے اور شہادت کو چھپایا نہ جائے۔ یہ ہے تو آیت ذرا لمبی، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم۔ شہادت بینکم، تمہاری آپس میں گواہی اس وقت اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی موت آ گئی اور تم اپنی کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو۔ حین الوصیۃ، جب تم وصیت کرنا چاہتے ہو، اس کا نصاب کیا ہے؟ اثنان، دو آدمی، ذوی عدل منکم، جو تمہیں میں سے ہوں اور ہوں وہ عادل آدمی، متقی آدمی، نیک آدمی ہوں۔ منکم سے مراد مسلمان ہو، منکم سے مراد مسلمان ہو۔ دو آدمی ہونے چاہیے جو مسلمان بھی ہوں اور متقی اور عادل بھی ہوں۔ جب کوئی وصیت کر رہا ہو تو اس کے پاس دو آدمی ہونے چاہیے جو گواہی دیں۔ آگے فرمایا او آخران من غیرکم، او آخران من غیرکم، یا دو دوسرے گواہ، آخران یا اس کے علاوہ دو اور گواہ ہوں، من غیرکم، غیرکم سے مراد غیر مسلم، منکم سے مراد مسلمان اور غیرکم سے مراد غیر مسلم۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض معاملات میں غیر مسلموں کی گواہی بھی مجبوری کے تحت قابل قبول ہے۔ یہ صورت ہے کہ جب سفر میں ہے انسان، اس میں موت آ گئی اور مسلمان گواہ موجود نہیں ہے، میسر نہیں ہے، اس صورت میں شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غیر مسلم جو ہے اس کو گواہ بنا لو۔ او آخران من غیرکم، غیر مسلموں میں سے دو گواہ، ان اگر انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں ضربتم سفر پہ ہو، ضربہ کا معنی مارنا بھی ہے اور بیان کرنا بھی ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان فرماتا ہے، اور یہاں پہ ضربہ کا معنی سفر میں ہے، سفر ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں مصیبت آ گئی موت کی، اگر تمہیں مصیبت آ گئی موت کی، اس صورت میں تمہیں کس بات کی اجازت دی جا رہی ہے؟ اپنی وصیت کے لیے دو گواہ بنا لو اپنے مسلمانوں کے علاوہ کافروں میں سے۔ تحبسونہما، اب یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو گواہ بنائے گئے انہوں نے، وہ گواہ تو بن گئے موت کے وقت، اب ان کی گواہی میں کوئی شک پیدا ہو گیا، جیسا کہ اس واقعے میں شک پیدا ہو گیا تھا، اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ اگر گواہوں کی سچائی میں شک پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تحبسونہما، روک لو ان دونوں کو، جو گواہی دینے والے دو مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ یہاں اکثر مفسرین نے یہ اس نماز سے عصر کی نماز مراد لیا ہے، اور نماز کے بعد روکنے میں مصلحت و حکمت ہے یہ، ایک تو نماز کے وقت لوگ بڑے اکٹھے ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کی موجودگی میں انسان غلط بات کہنے سے ہچکچاتا ہے، جب الگ ہوتا ہے تو بڑی دلیری سے جھوٹ بول لیتا ہے، لیکن چار آدمیوں میں ذرا جھوٹ بولنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کے بعد کافی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لہذا فرمایا کہ نماز کے بعد نمازیوں کے سامنے ان کو روکو تاکہ تھوڑی سی شرم اور حیا رہے انہیں کہ نمازیوں کے سامنے میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں۔ دوسرا اس میں حکمت یہ ہے کہ نماز کا وقت جو ہے وہ بابرکت وقت ہے، خیر و برکت کا وقت ہے یہ، اس میں توقع نہیں کرتا اسلام کسی مسلمان سے کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ مسجد کا مقام ہونا اور عصر کا وقت ہونا، پھر نماز کے بعد نمازیوں کا اکٹھا ہونا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کو شریعت نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں گواہوں کی سچائی میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے وقت ان کو روک لو مسجد میں، فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں، ان ارتبتم، اور یہ کرنے کی ضرورت تب ہے، ان ارتبتم، جب تمہیں شک ہو ان کی سچائی کے بارے میں، ان کی گواہی کے بارے میں تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو پھر یہ کام کرو۔ اچھا، وہ قسم کیا دیں جنہوں نے، جو گواہ ہیں، وہ کس بات پہ قسم دیں مسجد کے باہر؟ لا نشتری بہی ثمنا، لا نشتری بہی، ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ جی نہیں، وہ تو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ قسم اٹھائیں، مسجد کے باہر قسم اٹھائیں، کس بات کی قسم اٹھائیں؟ لا نشتری بہی ثمنا، جی لا نشتری بہی ثمنا، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے۔ کس کی قیمت نہیں لیں گے؟ گواہی کی۔ ہی کی ضمیر جو ہے وہ گواہی کے لیے ہے،
ہم اپنی گواہی کو نہیں بیچیں گے. لا نشتری بہی ثمنا، قسم اس بات کی اٹھائیں، انہوں نے قسم دینی ہے کہ ہم سچے لوگ ہیں. ان کی گواہی، ان کی سچائی میں شک پڑ گیا. اب انہوں نے اپنے آپ کو بری کرنا ہے کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس گواہی میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، ہم نے جھوٹ نہیں بولا. لہٰذا وہ یہ قسم اٹھائیں کہ ہم اپنی گواہی کو بیچنے والے نہیں ہیں. مطلب یہ کہ ہم اپنی اس گواہی سے کوئی دینی فائدہ نہیں اٹھا رہے، کوئی دینی طمع نہیں، دنیاوی طمع نہیں ہے ایسے، ہمیں دنیاوی مال ہم میں سے نہیں لے رہے. اور آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ یہ معاملہ ہمارے کسی قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، خواہ معاملہ جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ گواہی جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے دینی چاہیے. گواہی خالص اللہ کی رضا کے لیے دینی چاہیے، اس میں کسی قسم کا دنیاوی طمع یا لالچ یا مفاد پیش نظر نہیں ہونا چاہیے، خواہ اپنا قریبی کیوں نہ ہو. اور یہ کام ہے بڑا مشکل کہ انسان کے بیٹے کا معاملہ ہو، انسان کے بھائی کا معاملہ ہو. اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ خواہ تمہاری اپنی جان کا معاملہ کیوں نہ ہو، اپنی جان کے خلاف بھی گواہی دو، اپنی جان کے خلاف بھی گواہی دو. مطلب یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرو. اکثریت ایسی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا گناہ گار ہے، ہمارا بیٹا غلط کار ہے، غلطی اس کی ہے، اس کے باوجود ماں باپ پردہ ڈالتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بالکل بری ذمہ ہے، اسے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے، اس کی زبان سے تو کبھی ایسی بات نکلی نہیں ہے. بہت بڑا گناہ ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں اکبر الکبائر سے آگاہ نہ کروں. اکبر الکبائر سے فرمایا کہ شرک کرنا سب سے پہلے، اس کے بعد فرمایا کہ ناحق قتل کرنا، پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا. اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. اور ہم نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی بار کہتے رہیں گے کہ شاید یہ خاموش نہ ہو. اتنا زور دیا جھوٹی گواہی دینے پہ کہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ اکبر الکبائر سے ہے، سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے. اس لیے وہ قسم اس بات کی کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس گواہی میں گواہی جو ہے سچی دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور میرا کوئی دنیاوی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہے، کوئی مجھے طمع یا لالچ نہیں ہے ایسے، میں کوئی مال نہیں کما رہا ایسے، خواہ معاملہ میرے قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. بلا نکتم شہادت اللہ. دوسری بات کیا کہے؟ اس بات کی بھی قسم دے کہ میں جو سچی بات ہے، جو صحیح گواہی ہے، اس کو چھپا بھی نہیں رہا. دونوں باتیں ہیں، گواہی کو چھپایا بھی نہ جائے. جس آدمی کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مجرم ہے اور فلاں آدمی مظلوم ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے، اس کو گواہی چھپانی نہیں چاہیے، اس کو گواہی دینی چاہیے کہ فلاں ظالم ہے. جبکہ آج کل تو یہ اتنا مشکل ہو گیا ہے چونکہ حکومت کا تحفظ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی صحیح گواہی دینے کے لیے اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے صحیح گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن وہ ذمہ داری حکومت کی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شہادت کا جو نظام ہے ٹھیک ٹھیک شریعت کے مطابق اس کو قائم کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، جنہوں نے نظام صحیح کرنا ہے یا اس کا تحفظ کرنا ہے یا اس کو نافذ کرنا ہے، عدالتوں میں تو خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں جو گواہ ہیں یہ سرکاری گواہ ہیں یا کاروباری گواہ ہیں، یہ پیسے لے کے گواہی دینے والے ہیں، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ گواہی دیتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں. فرمایا کہ دونوں باتوں کی وہ قسم کھائے، ایک اس بات کی کہ میں اس قسم کو بیچ نہیں رہا، اس سے میرا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہیں ہے، اور اس بات کی قسم بھی کھائے کہ میں گواہی چھپا نہیں رہا، گواہی پوری گواہی یا گواہی کا کوئی حصہ چھپا نہیں رہا، بلکہ
جو کچھ میرے علم میں ہے وہ میں سارے کا سارا گواہی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم گواہی چھپائیں گے یا گواہی بیچیں گے تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہوگا، ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، ہم دونوں گناہ گار ہیں اگر گواہی کو چھپائیں یا گواہی سے کوئی مالی فائدہ اٹھائیں۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، فَإِنْ أُسِرَ، اور اگر یہ بات ظاہر ہو جائے، انہما، کہ وہ دونوں، کون دونوں؟ جنہوں نے قسم اٹھائی تھی، جیسا کہ اس معاملے میں جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گواہی دے دی کہ یا رسول اللہ ہم نے تو یہ پیالہ نہیں نکالا، اور ان دو عیسائیوں میں سے بعد میں ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور اس نے جا کے اعتراف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم نے قسم جھوٹی اٹھائی تھی۔ اس لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ صورت بھی واضح فرما دی اس واقعے کے حوالے سے کہ اگر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بولا تھا گواہی دینے والوں نے، جیسا کہ اس واقعے میں ظاہر ہو گیا، وہ پیالہ مکہ سے برآمد ہو گیا اور پیالہ مل گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ تو دونوں جھوٹ بول رہے تھے، وہ پیالہ گم تو نہیں ہوا، یا پیالہ تو ملا تھا انہیں لیکن وہ پیالہ آگے انہوں نے فروخت کر دیا ہے، ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کی گواہی کے معاملے میں اوسیرا یہ بات ظاہر ہو جائے انہم مستحقا اسمن، ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ کا مستحق بنا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ گناہ کا مستحق بنا لینا، جھوٹی گواہی ثابت ہو جائے کہ انہوں نے باقی جھوٹی گواہی دے کے اپنے آپ کو گناہ کا مستحق بنا لیا تھا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ فآخران یقومان مقامہما، ان دونوں کی جگہ دو اور آدمی کھڑے ہو جائیں، من الذین استحق علیہم الاولیان، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم، جن کا حق مارا گیا، مطلب یہ جو ورثاء ہیں جن کو پیالہ ملنا چاہیے تھا، ان میں سے اب دو آدمی کھڑے ہوں، جو ورثاء ہیں جنہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ گواہ تو جھوٹے ہیں، اب جھوٹ تو ثابت ہو گیا لیکن ان کو سزا دینے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے، ان کو جھوٹی قسم کی سزا کیسے اب دی جائے؟ اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جن ورثاء کا حق مارا گیا، جن سے وہ پیالہ چھین لیا گیا، جنہیں وہ نہیں دیا گیا، فرمایا اب ان میں سے دو آدمی کھڑے ہوں گواہی دینے کے لیے، فیقسمان باللہ، اور اب وہ دونوں اس بات کی قسم کھائیں اللہ کا نام لے کے، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی احق کو بہت زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، کن سے؟ جنہوں نے پہلے گواہی دی ہے، جو جھوٹے گواہ ہیں ان گواہوں کے مقابلے میں اللہ کی قسم ہماری گواہی بہت زیادہ سچی ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا کہ بعد میں جو ورثاء تھے انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر قسمیں کھائیں کہ یا رسول اللہ یہ پیالہ واقعی ہمارے بھائی کا پیالہ ہے اور ہم سچے ہیں اس معاملے میں اور یہ جھوٹے ہیں، اس لیے ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیالہ ہے ہی نہیں لیکن وہ پیالہ برآمد ہو گیا، لہذا یہ جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں۔ وما تدینا، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے، انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں سے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر اس کا وبال، اس کا گناہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ یہ اس واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ گواہی دینی چاہیے خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بڑا آدمی ہے کل کو مجھے سے کوئی فائدہ پہنچے گا، یا آدمی جیسا اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو بیچتے نہیں ہیں گواہی کو، اور پھر
دوسری بات یہ کہ گواہی کو چھپایا بھی نہ جائے. اگر کسی آدمی کے علم میں واقعہ ہو کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہے تو اس کو بھی گواہی نہیں چھپانی چاہیے, اور گواہی دیتے ہوئے بھی کسی آدمی کو گواہی چھپا کے کوئی اور بات نہیں کہنی چاہیے, نہ اس کی پوری بات نہ اس کا کچھ حصہ چھپانا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک ادنا, یہ جو طریقہ ہم نے بتا دیا گواہی کا, ادنا, ادنا کا معنی, ادنا کا معنی قریب. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کلا بل تحبون العاجلہ, یہ قریب ہے. تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت کرتے ہو. جو کچھ انسان کو دنیا میں مل جاتا ہے وہ ہے قریب, اور جو آخرت میں ملنا ہے وہ ہے دور. اس لیے آخرت کا تم بتا دیا کہ وہ تو آخرت ہے, آخر میں جا کے ملے گا, لیکن جو دنیا میں ملتا ہے وہ انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ یہ دنیا ہے, یہ تمہارے قریب ہے, اسی سے ہے ادنا, اس سے بہت قریب ہے یہ بات, بہت ممکن ہے یہ بات. یا تو بشہادت علی وجہہا, کہ لوگ جو ہے ٹھیک ٹھیک گواہی دے. اور یہ خافو, یا پھر کم از کم ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے, ان ترد ایمان بعد ایمانہم, کہ ان کے قسم اٹھانے کے بعد ان کی قسم کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. دونوں باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ لوگ جو ہے اس قانون کے بعد کوشش کریں گے, بہت ممکن ہے کہ جو عقل رکھنے والے, سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں, اس قانون کے بیان کرنے کے بعد گواہی سچی ہی دیں, یا پھر کم از کم ان کے دل میں یہ خوف ضرور پیدا ہو جائے گا اس قانون کی وجہ سے کہ اگر ہم نے کوئی جھوٹی قسم کھائی تو کل کلاں ہماری جھوٹی قسم واضح ہو جائے گی, اور ہماری قسم کو رد کر کے کوئی دوسرا سچی قسم کھانے والا بھی آ سکتا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, واسمعوا, اور بات کو غور سے سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کے بھی قانون ہیں, ضوابط ہیں. اللہ تعالیٰ ہادی تو ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہدایت ہر ایک کو نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہدایت ہر ایک کو نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں. انسان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ 10 فقیر کھڑے ہوں تو انسان دیکھتا ہے, ان سے سلیکٹ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ جو فقیر کھڑے ہیں, مسکین کھڑے ہیں, ان میں پیشہ ور کون ہے اور واقعی مستحق کون ہے. انسان جسے محسوس کرتا ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے, اس کو دینا چاہیے, انسان اسے دیتا ہے. اور جس کو آدمی دیکھتا ہے کہ یہ تو روزانہ بیٹھا ہوتا ہے مسجد کے باہر, آج اس مسجد میں ہے, کل فلاں میں ہے, پرسوں فلاں میں ہے, فلاں میں ہے, یہ تو پیشہ ور آدمی ہے, آدمی اس کو نہیں دیتا. جب انسان کا معاملہ یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت کیسے دے دے؟ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے ہدایت اللہ کی, ایمان اللہ کا, دین اللہ کا, شریعت اللہ کی. یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو ایسے ہی ہر ایک کو کیوں دے دے؟ جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ان اللہ لا یہدی الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ فلاں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ فلاں کو ہدایت نہیں دیتا. جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور حدود کو عبور کر جائے, فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے, پوری طرح ملوث ہو جائے, ظلم کرنا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اوامر اور نواہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں جتنے بھی احکام دینے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرما دیے. اور احکام دینے کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے کہ آخر میں لوگوں کو ان احکام پہ عمل کرنے کے لیے ترغیب اور ترہیب دی جاتی ہے.
ان کو جنت کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے اور جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے کہ اگر اللہ کے احکام پہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے یہ جزا ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ جنت ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر قیامت کا دن آنے والا ہے، جواب دہی ہوگی، اور پھر جو نافرمان ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، وہ اپنی سزا پائیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی جو احکام کا معاملہ تھا سورہ مائدہ میں وہ سارے مکمل ہو گئے، حلال اور حرام جو بتانے تھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اب یہ آخر میں ایک طرح سے پوری سورہ کا مضمون جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وائنڈ اپ کیا ساری بات کو، فرمایا کہ اب اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ جس دن ہم نے ان احکام کے بارے میں تم سے جواب طلبی کرنی، تم سے جواب لینا ہے ہم نے۔ اور شروع اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اور اس روز یجمع اللہ الرسل، اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقولو، اور اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جمع تو ساری مخلوق کو فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ جمع تو ساری مخلوق کو فرمائیں گے، لیکن جواب دہی کا عمل جو ہے وہ ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی ابتدا جو ہے وہ رسولوں سے ہو، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ ہر جو گروہ ہوگا اس سے الگ الگ جواب دہی ہوگی، رسولوں سے جواب دہی الگ ہوگی، اولیاء اللہ سے جواب دہی الگ ہوگی، جنات سے الگ ہوگی، اور پھر جو مشرک ہیں ان سے الگ ہوگی، منافقوں سے الگ ہوگی، ہر گروہ سے الگ الگ جواب دہی ہوگی، لیکن جواب دہی کرنی ہر ایک آدمی کو ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کا اور اپنے افعال کا جواب دہ ہوگا قیامت کے دن۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کیا تیرے رب کی قسم قیامت کے دن ہم سارے لوگوں سے سوال جواب کر کے رہیں گے۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم سب سے سوال کریں گے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ رسولوں سے اور اس کے بعد اولیاء اللہ سے ہو۔ رسولوں سے اور اولیاء اللہ سے اس کی ابتدا کیوں ہوگی؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو انبیاء جٹلائے گئے، خاص طور پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں سے ایک بہت بڑی جو امت تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی افراط و تفریح سے کام لیا عقیدے کے معاملے میں۔ یہود جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ زنا کی تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کو بلد الزنا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اتنی دشمنی کی انہوں نے۔ دوسری طرف عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ایک گروہ نے، اور دوسرے نے خدا کا جز بنایا، اتنا بڑا چڑھا دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی جب لی جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی پہلے سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو دشمنی ہم نے کی تھی وہ تو بہت بڑا گناہ کیا تھا ہم نے۔ پہلے سے ہی کان ہو جائیں گے یہودیوں کو کہ ہم نے جو بکواس کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ تو سب جھوٹ تھی اور باطل تھی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے جواب دہی ہوگی تو ساتھ ہی عیسائیوں کو بھی یہ کان ہو جائیں گے، ان پہ بھی ان کی غلطی واضح ہو جائے گی کہ یہ تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ میری اور میری ماں کی بات کرنا؟
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسائیوں کو بھی یہ پہلے مرحلے میں ہی ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم نے جو اللہ بنا رکھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ غلط تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ یہ بات ظاہر کر کے ان کی جو توقعات ہوں گی ان پہ پہلے مرحلے میں ہی ان کو باطل قرار دے دیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے یا موسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے۔ اور یہی معاملہ اولیاء اللہ کا بھی ہوگا۔ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ اکٹھا کرے گا اولیاء اللہ کو۔ عبد القادر جیلانی بھی ہوں گے، معین الدین چشتی بھی ہوں گے، علی حجویری بھی ہوں گے، اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہوں گے سارے اکٹھے۔ جس طرح اللہ رسولوں سے جواب طلبی کرے گا اسی طرح اولیاء اللہ سے بھی جواب طلبی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَيَقُولُ، اللہ ارشاد فرمائے گا أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے گمراہ کیا تھا ان لوگوں کو کہ میری 11ویں دینا یا میری 14ویں دینا یا میرے نام کے روزے رکھنا یا میرے نام کی قربانی دینا، میرے نام کے چڑھاوے چڑھانا، میرے نام کی نظر نیاز دینا۔ فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ یہ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، اے عبد القادر جیلانی کیا تم نے کہا تھا انہیں کہ میرے نام کی 11ویں دینا، میرے نام کی نظر نیاز دینا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ بدبخت خود گمراہ ہوئے تھے؟ قالو، اللہ فرماتے ہیں کہ جواب میں اولیاء اللہ کہیں گے سبحانک، یا اللہ تیری ذات تو پاک ہے اس بات سے کہ ہم شرک کی تعلیم دیتے، ہم کسی کو نظر نیاز کا حکم دیتے، ہم کسی کو چڑھاوے کا حکم دیتے یا قربانی کا حکم دیتے اپنی قبروں پہ۔ سبحانک، یا اللہ تیری ذات تو پاک ہے اس بات سے۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یا اللہ ہمارے تو لائق نہیں یہ بات، ہمارے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کو اپنا ولی بناتے۔ یا اللہ یہ بدبخت خود گمراہ ہوئے تھے، ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا۔ جب اولیاء اللہ یہ کہہ دیں گے اس کے بعد جو ان کے مرید ہوں گے ان کی ساری امیدیں وہیں ٹوٹ جائیں گی کہ یہ اولیاء اللہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں یہ بات اور نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ مشرک تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی زبانوں سے نکلوا دے گا کہ یا اللہ یہ بدبخت خود گمراہ ہوئے تھے، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی جتنی امیدیں وابستہ ہوں گی عبد القادر جیلانی سے، یا جتنی امیدیں وابستہ ہوں گی علی حجویری سے، یا جتنی امیدیں وابستہ ہوگی معین الدین چشتی سے، وہ ساری کی ساری امیدیں پہلے مرحلے میں ہی انہی کی زبان سے ٹھکرا دی جائیں گی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری سفارش کریں گے عبد القادر جیلانی، اسے جب یہ پتہ چلے گا کہ عبد القادر جیلانی تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدبخت خود گمراہ ہوا تھا، میں نے گمراہ نہیں کیا اسے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ سے اپنے رسولوں سے جواب طلبی کر لیں گے، اور جو ان پہ الزام لگانے والے یا جو ان کی شان بڑھانے والے اللہ تعالیٰ تک، یا پھر وہ اولیاء جنہیں اللہ کا شریک بنایا جاتا تھا، ان سے ہی یہ زبان سے بات نکلوا دی جائے گی کہ یا اللہ ہم تو بری ہیں اس شرک سے یا اس گمراہی سے جو اس قوم نے کی۔ اس کے بعد پھر ان کے جو پیروکار ہیں ان میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ جا کے اپنے پیر صاحب سے کہیں کہ پیر صاحب ہم تو ساری زندگی آپ کے چڑھاوے چڑھاتے رہے، آپ کی نظر نیاز دیتے رہے، اب آپ ہماری شفاعت کریں، ہماری سفارش کریں۔ ان میں یہ ہمت نہیں رہے گی۔ جو اولیاء ہوں گے وہ تو پہلے مرحلے میں خود ہی ان کو جھٹلا دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہی رسولوں سے جواب طلبی کر لیں گے اور اولیاء اللہ سے جواب طلبی کر لیں گے، اس کے بعد جواب طلبی ہوگی دوسروں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں سے
جواب طلبی یہ ہوگی ماذا اجبتم، ماذا اجبتم، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، کیا جواب دیا گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تم نے انہیں یہ بات کہی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو انہوں نے آپ کو اس وقت کیا بات کہی. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دعوت کے جواب میں پوری قوم کا رد عمل کیا تھا، پوری قوم کا رد عمل کیا تھا. کیا تمہاری قوم نے تمہاری دعوت قبول کر لی یا تمہاری دعوت کو رد کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، رسول کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، یا اللہ ہمیں تو علم نہیں. نوح علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا؟ تم ساحر ہو، تم جادوگر ہو، تم کاہن ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، تم ساحر ہو، تم جادوگر ہو، تم کاہن ہو، تم مجنون ہو، تم بشر ہو، ہمارے جیسے ہو. اور یہی بات سارے انبیاء کو کہی گئی. کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے انکار کیا. اس بات کا تو پتہ تھا رسولوں کو، پھر رسول یہ کیوں کہیں گے لا علم لنا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے، اتنے ناراض ہوں گے، اتنے غضبناک ہوں گے، اتنے شدید غصے میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ کبھی اس سے پہلے غصے میں آئے نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے. اتنے غصے میں ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں سے سوال جواب کرنے ہوں گے، کسی کی رو ریات نہیں ہوگی. کوئی وہاں پہ حضرت صاحب نہیں ہوں گے، کوئی پیر صاحب نہیں ہوں گے. سارے کے سارے اس طرح قبروں سے اٹھیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں فرق کسی ایک کا بھی نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون وہی ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی قانون وہی ہوگا، حضرت علی کے لیے بھی قانون وہی ہوگا، عبد القادر جیلانی کے لیے بھی قانون وہی ہوگا. سارے کے سارے اللہ کے حضور اسی طرح کھڑے ہوں. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا عورتیں بھی ایسی ننگی کھڑی ہوں گی قبروں سے؟ عورتوں میں تو بہت زیادہ شرم و حیا اور حجاب ہوتا ہے، تو کیا عورتوں کو بھی اللہ ایسے ہی قبروں سے زندہ کرے گا، دوبارہ کھڑے کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسی حالت میں مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اس روز تو اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ کسی آدمی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. اتنی ہوش نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے، میرے آگے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے. اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ اپنے علاوہ کسی کو ہوش نہیں ہوگی. اس لیے بعض مفسرین نے تو اس کا یہ جواب لکھا ہے انبیاء پہ بھی اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر غالب ہوگا، بجائے اس کے کہ کوئی اپنی زبان سے بات نکالنے کی کوشش کرے کہ یا اللہ ان لوگوں نے مجھے مجنون کہا تھا، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے ساحر کہا تھا، مجھے کاہن کہا تھا، مجھے دیوانہ کہا تھا، شاعر کہا تھا. اتنا بھی کہنے کی مجال نہیں ہوگی پیغمبر کی زبان سے بھی. وہ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہے یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کیا کہہ رہے تھے. اتنا خوف انبیاء پہ اور رسولوں پہ ہوگا. عام آدمی کی تو بات ہی چھوڑیے، سن لیتے ہیں ہم آج یہ باتیں اور کہہ بھی دیتے ہیں،
لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت کا احساس کرنا اور وہ نقشہ اپنے سامنے رکھنا اور اس بات کو یاد رکھنا، اگر یہ انسان کے ذہن میں ہر ایک چیز موجود رہے تو انسان تو فرشتہ بن جائے دنیا۔ فرمایا کہ انک انت علام الغیوب، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں یہ کیا جواب دیتے رہے، انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو ہی بہتر جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو، چھپی باتوں کو۔ چھپی باتوں سے مراد دو باتیں ہیں، ایک تو یہ یا اللہ جب یہ باتیں کہتے تھے خواہ وہ ایمان لانے والے تھے یا ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کے دلوں کے اندر کی کیفیت تو جانتا ہے، دل کے اندر کی کیفیت جو ہے وہ تو جانتا ہے، جو ایمان لائے ان کے بارے میں بھی، جو نہیں لائے ان کے بارے میں بھی، جو منافق تھے ان کے بارے میں بھی۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ جب تک ہم تھے تب تک تو ہم نے باتیں سنی کی، لیکن جب ہم فوت ہو گئے تو بعد میں ہماری امتوں نے کیا کیا یا اللہ اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ جیسا کہ آگے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یا اللہ کنت علیہم شہیدا، یا اللہ جب تک تو میں ان میں موجود تھا، جب تک تو مجھے پتا ہے یہ کیا کرتے رہے یا کیا کہتے رہے۔ ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یا اللہ جب میں فوت ہو گیا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اس کے بعد تو پھر تو ہی جانتا ہے یہ کیا کرتے رہے اور کیا کہتے رہے۔ اس لیے اس دن کا خوف اور وحشت بھی اتنی زیادہ ہوگی، دلوں پہ اتنا اثر ہوگا کہ پیغمبر جو ہیں وہ بھی کوئی بات اللہ کی بارگاہ میں کہنے سے قاصر ہوں گے، کہنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، اور وہ بھی اپنی جان چھڑائیں گے یہ کہہ کے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں اس امت نے کیا کہا۔ حالانکہ بعض باتوں کا پتہ ہوگا، بعض باتیں معلوم ہوں گی انبیاء کو، ان کی زندگی میں جو ان کی امتوں نے کہا، ان کی زندگی میں جو ان کی امت کرتی رہی اس کا پتہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ دیں گے لا علم لنا، یا اللہ بس تو ہی جانتا ہے، تجھے پتہ ہے جو کچھ کرتے رہے ہمیں تو پتہ نہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی جو کچھ انہوں نے کیا یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا، اور وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا پہلا سلسلہ جو ہے بنی اسرائیل کا ہی ہے، انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل سے آئے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ رسولوں سے ہم جب جواب دہی کریں گے تو رسول اپنی اپنی امتوں کے بارے میں خود یہ بتائیں گے، اپنے آپ کو بری کر دیں گے کہ یا اللہ ان کے جو عقائد ہمارے بارے میں تھے کہ یہ نور من اللہ ہے، نور اللہ کے نور سے نور ہے، اللہ کا جز ہے یا تین میں سے ایک ہے، یا اللہ ہی ہے یہ، یا اللہ میں یہ حلول کیے ہوئے ہے، اللہ ان میں حلول کیے ہوئے ہے، یہ سارے جتنے بھی عقیدے تھے ان کو اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں ہی لوگوں پہ واضح فرما دیں گے۔ اس قال اللہ، جب اللہ ارشاد فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، ذرا یاد کرو نعمتی میری نعمت، میرے احسان علیک تجھ پر، وعلی والدتک اور اپنی ماں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کرنے ہیں، اگلے رکوع میں وہ سوال جواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال جواب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ احسان جتلائیں گے، سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ احسان پہلے اپنے جتلائیں گے قیامت کے دن، کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہیں گھر نہیں دیا تھا، کیا میں نے تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے، کیا میں نے تمہیں مال دولت اور نوکری نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ احسان جو ہیں یہ جتلائیں گے سب لوگوں کو پہلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق آدمی جو ہے وہ جب آئے گا حساب کتاب دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے
کہ کیا میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمت نہیں دی، تمہیں گھر نہیں دیا تھا، تمہیں بیوی دی، تمہیں بچے دیے، تمہیں یہ دیا وہ دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ منافق آدمی کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، تیرے لیے صدقہ خیرات کیا، تیرے لیے روزے رکھے، تیرے لیے فلاں نیک کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ منافق جو ہے وہ اسی چالاکی سے کام لینے کی کوشش کرے گا جس طرح دنیا میں چالاک بن کے رہتا رہا، دل سے کافروں کو پسند کرنے والا، دل سے کافروں کی تہذیب کو پسند کرنے والا، دل سے کافروں کے ملک کو پسند کرنے والا، دل سے کافروں کے قانون کو پسند کرنے والا، دل سے کافروں کے ملک میں جا کے رہنے کو پسند کرنے والا۔ فرمایا کہ وہ چالاکی اور ہوشیاری کرے گا قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ نہیں میں تو مسلمان ہی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی زبان بند کر دو، اس کی زبان پہ مہر لگا دو، اور اس کے بعد فرمائیں گے کہ اس کے آزاد جواب دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کی دائیں ران جو ہے وہ جواب دے گی کہ یا اللہ یہ نمازیں اور روزہ پڑھتا تھا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ جمع ہوا تھا کافروں کے ملکوں میں، کافروں کے ساتھ، کافروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا تھا، کافروں کے مفاد کو اپنا مفاد سمجھتا تھا، کافروں کے ساتھ دوستی پہ فخر کرتا تھا۔ زبان بند کر دی جائے گی اور انسان کے اعضاء جو ہیں وہ خود اس کے بارے میں ساری گواہی دیں گے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلب کریں گے تو پہلے اپنے احسانات جتلائیں گے کہ اے عیسیٰ میں نے تم پہ یہ احسان کیے اور تمہارے بعد تمہاری قوم نے یہ شرک اختیار کیا، کیا تم ان کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ یہ شرک کرو؟ علیکہ وعلی والدتک، اور ماں کے احسان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائے جائیں گے۔ وہ کیوں؟ ماں پہ جو احسان تھے وہ تو ماں کو یاد دلانے چاہیے، ماں کے جو احسان ہیں وہ تو ماں کو یاد دلانے چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ جو احسان تو نے مجھ پہ کیے اور میرے ماں باپ پہ کیے، یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ان سب کا شکر ادا کر سکوں۔ ہمارے والدین اگر ہمارے اوپر محنت نہ کرتے، ہمارے والدین ہم پہ خرچ نہ کرتے، ہمارے والدین کو اللہ نے یہ توفیق نہ دی ہوتی، وہ ہمیں قرآن حدیث پڑھاتے، وہ ہماری تعلیم و تربیت کرتے، اگر اللہ نے ہمارے والدین پہ احسان نہ کیے ہوتے آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے۔ سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے ان احسانات کا جو اللہ نے والدین پہ کیے ہیں۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے احسانات جو اللہ نے والدین پہ کی، اللہ والدین پہ احسانات کے نتیجے میں ہم پہ احسان ہوئے۔ جو ہم پہ احسان کیے اللہ نے ان کا شکر بھی ادا کرنا واجب ہے، اور جو اللہ نے ہمارے والدین پہ احسان کیے ان کا شکر کرنا بھی ہم پہ واجب ہے کہ یا اللہ تو نے ہمارے والدین پہ یہ احسانات کیے اور اس کے نتیجے میں والدین پہ نے ہم پہ یہ احسان کیے، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ والدین کا بڑا مقام ہے، والدین کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پہ بلایا نہیں ہے۔ ایسا یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تجھ پہ کی، اور یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہاری ماں پہ کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے تیری تائید کی، تیری مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد گود میں، وکہلا اور بڑھاپے کی عمر میں۔ پہلا احسان تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ جبرائیل علیہ السلام کی مدد حاصل تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ معجزات جو تھے
ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو مدد حاصل تھی جبرائیل علیہ السلام کی. اور دوسرا فرمایا کہ بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی تم ایک ہی جیسی پختہ باتیں کرتے تھے. جس طرح بڑی عمر کا آدمی بڑی پکی باتیں کرتا ہے، بڑی سمجھی سوچی باتیں کرتا ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا ہے، اسی طرح تم بچپن میں بھی بات کرتے تھے اور پھر بڑھاپے میں بھی بات کرتے تھے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی بات کا حوالہ دیا ہے. قال انی عبداللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے تو یہ بات کہی، اللہ نے زبان سے نکلوائی کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا. اور جب چند دنوں کے تھے اس وقت یہ بات کہی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا اللہ تعالیٰ نے برکت میرے ساتھ رکھی ہے، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھ پہ یہ بھی احسان کیا کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا. اب یہ دیکھیں، نماز اور زکوٰۃ کا حکم عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، جو آج ہمارے لیے بڑا بوجھ ہے. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ بوجھ تھا، یہ بدقسمتی ہے کہ انسان یہ کہہ جی وقت نہیں ملتا، یا جی ہاتھ سے تنگ ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، یا بھاگتے بھاگتے انسان 4 رکعتیں پڑھے اور مسجد سے بھاگتے بھاگتے آئے اور بھاگتے بھاگتے چلا جائے، بوجھ سمجھے نماز کو. یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کے احسان کو ٹھکرانے والی بات ہے. یہ نماز اور زکوٰۃ تو اللہ کا احسان ہے. فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی، اور یہ بھی احسان کیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے صاحب دل نہیں بنایا اور مجھے جبر کرنے والا نہیں بنایا. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ پر یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، و یوم اموت، جس دن مجھے موت آئے گی، و یوم ابعث حیا، اور جس روز میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بچپن کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلوائی. بکہل، اور بڑھاپے کی عمر میں جو باتیں عیسیٰ علیہ السلام سے کی زبان سے نکلوائیں وہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے. بڑھاپے کی عمر میں ہر آدمی بات کرتا ہے اور پختہ باتیں کرتا ہے، سمجھ کی باتیں کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں وہ احسان کیسے ہو گیا؟ یہ احسان تو ساری دنیا پہ ہے، یہ احسان اللہ کا ساری مخلوق ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں انسان پختہ باتیں کرتا ہے، سمجھداری کی باتیں کرتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ احسان کیوں جتلایا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ احسان اس لیے جتلایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر کون سی تھی؟ جی، جوانی کی عمر تھی، بڑھاپے کی عمر نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی عمر تھی، 35 سال یا 40 سال یا جتنی بھی تھی. 30 سال کی عمر میں کتاب دی گئی اور اس کے بعد جتنا بھی عرصہ دنیا میں رہے جوانی کی عمر میں اٹھا لیے گئے. بڑھاپا تو انہیں آیا نہیں دنیا میں، لیکن یہاں بڑھاپے کا ذکر ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ بات اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا اور آسمانوں سے پھر دوبارہ تمہیں قیامت کے قریب دنیا میں بھیجا، اور تم نے شادی کی، تمہارے بیوی بچے ہوئے، تم پہ بڑھاپے کی عمر آئی. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپا جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ ثبوت ہے قیامت کا. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی قیامت کا ثبوت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپا جو ہے وہ بھی قیامت کا ثبوت ہے. جوانی کی عمر میں تو اٹھا لیے گئے وہ،
اور جب بڑھاپے کا ذکر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور ان پہ بڑھاپا آئے گا، اور جس طرح انہوں نے بچپن میں بات کی اسی طرح پھر بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کی عمر میں بات کریں گے، بڑھاپا نصیب ہوگا انہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے کو بطور احسان یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں بچپن میں بھی بات کرنے کا احسان کیا تم پہ، اور پھر بڑھاپا بھی تم پہ آئے گا، اس میں بھی تم بات کرو گے بچپن کی طرح والی، یعنی دین کی اور دعوت والی باتیں کرو گے، اور یہ دونوں ہمارے احسان ہیں۔ آیت کا باقی حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاکر صاحب آئے، یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ والد کا انتقال ہو چکا، ہمارے والد اور والدہ دونوں کے نام ایک ایک فلیٹ ہے، والدہ حیات ہیں مگر دماغی حالت درست نہیں ہے، بھائی کے ہاتھ میں دونوں فلیٹ ہیں، وہ کہتا ہے کہ دونوں فلیٹ بہن بھائیوں میں تقسیم کریں، والدہ کی حیات میں ان کا ورثہ کرنا تقسیم کرنا کیسا ہے؟ جیسے آپ نے لکھا ہے کہ ان کی دماغی حالت درست نہیں ہے، تو اس صورت حال میں چونکہ ان کا بھی ان کے نام بھی فلیٹ ہے اور وہ بھی تقسیم ہونا ہے، اس لیے اگر وہ ان کی زندگی میں تقسیم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ درست ہوگا، لیکن اس کے بعد والدہ کی خدمت کرنا سارے بھائیوں پہ واجب ہوگا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آفس میں نماز کے اوقات آتے ہیں اور قریب ہی مسجد ہے، تو اس صورت میں کیا آفس میں نماز ادا کرنی درست ہے یا مسجد میں جانا چاہیے؟ اگر مسجد قریب ہے تو پھر مسجد میں جانا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ابھی وہ چھٹی سے پاکستان سے واپس آئے ہیں اور روزگار کا مسئلہ درپیش ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے اور رزق حلال کے دروازے کھولے ان کے لیے۔ قرآن کا حفظ کرنا کیسے برقرار رکھا جائے؟ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کا مسلسل مراجعہ کرنا یہ تو ضروری ہے، کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ مسلسل روزانہ تلاوت کرنا چاہیے، اور پھر یاد کیے ہوئے قرآن کا حفظ رکھنا اور اس کو برقرار رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن کا معاملہ جو ہے نا یہ اونٹ کا سا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے رسی سے اپنا پاؤں نکال کے تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ویسے ہی اگر قرآن مجید کو یاد نہ رکھا جائے یا اس کا مراجعہ نہ کرتے رہے، اس کی پڑھتے نہ رہے تو یہ فوراً بھول جاتا ہے، لہذا بڑا ضروری ہے کہ اس کا مسلسل انسان مراجعہ کرتا رہے۔ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے انشاءاللہ وقت ہے اس کا، اور فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے وتر ادا کرنا انشاءاللہ بالکل صحیح ہے۔ وظائف کا صحیح طریقہ ذات سے بیان کریں، رزق میں اضافہ برکت کے لیے، حاجات کے لیے، مشکل کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اس سے بڑا زیادہ اچھا وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، اور جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں خاص طور پہ نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں یہ ان کا اہتمام کریں، اور انسان کو یہ جو ذکر اذکار اور اللہ کی عبادت اور دعائیں ہیں، ویسے تو انسان کی ایک کبھی کمزوری ہے کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے اس وقت ہی انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان ان چیزوں کو اپنا معمول بنا کے رکھے۔ یہ ضروری نہیں کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آئے تو تبھی انسان مانگے اللہ سے، یا تبھی اللہ سے دعا کرے، یا رزق جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو تو پھر انسان اللہ سے رزق مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم گمراہ ہی رہیں اور دعا مانگتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اب سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ لہذا جتنی دعائیں ہیں
وہ مانگتے رہیں، قرآن مجید میں جو تلاوت ہے وہ باقاعدگی سے کرتے رہیں اور تہجد کی نماز ادا کریں، خاص طور پہ عصر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں ضرور پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحمت کرے اس آدمی پہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اس طرح کے معاملات کو اپنا معمول بنائیں تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ انسان کی صرف چند ایک نہیں بلکہ ساری ضروریات، ساری پریشانیاں، ساری حاجات، اس میں رزق بھی آ جاتا ہے اور بھی باتیں آ جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کفایت کریں گے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انگلیوں پر کرنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پر افضل عمل؟ افضل عمل جو ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ انگلیاں جو ہیں یہ قیامت کے دن گواہی دے گی جس نے ان انگلیوں پہ تسبیحات پڑھی ہیں، اس لیے انگلیوں پہ پڑھنا ہی افضل ہے۔ البتہ تسبیح پہ جس آدمی کو کوئی مجبوری ہے وہ تسبیح پہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی رخصت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعف ہلکا کا جو کپڑا ہے یلو وہ تو استعمال فرمایا ہے، لیکن تیز رنگ کا جو یلو کپڑا ہے وہ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سکائپ پہ جو بھائی نے لکھا ہے کہ ویڈیو وغیرہ آن کیا، تو ہم کام کوشش تو یہ کرنی چاہیے انسان ان چیزوں سے، تصویروں سے احتراز کرے اور ان سے بچا رہے۔ جب انسان شیطان اللہ تعالیٰ معاف کرے انسان کی سوچ پہ، انسان کے عمل پہ وہ غالب آ جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے انسان کو، ان سے غلطی یا گناہ کروا دیتا ہے، پھر انسان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر اس کا حل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے اور آئندہ سے انسان عزم کر لے کہ انسان آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کسی خاتون نے اس پہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہے، دعا اس نے درخواست کی ہے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بڑی ذمہ کرے اس معاملے میں اور اللہ تعالیٰ ان کے مدد فرمائے۔ ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ ان کی اولاد کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ یہ 2 سوال بڑے لمبے ہیں، دعا پسند کی یہ بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی عالمہ فاضلہ تھی اور دین کی داعیہ تھی، اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔